نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو دو بڑے اہم کاموں کی ذمہ داری ملی۔ ایک ان علاقوں پر اسلامی حکومت کا قیام تھا جن علاقوں کے حکمرانوں نے مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا بڑا کام جو اس سے بھی اہم تھا وہ تھا قرآن کو ترتیب میں کر کے پوری دنیا میں پھیلانا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اس وقت کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ اس وقت کئی ایسے صحابہ موجود تھے جنہیں قرآن زبانی یاد تھا، لیکن قرآن کی ترتیب ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر قرآن کو اسی طرح ترتیب دیا گیا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، اور آج قرآن اسی ترتیب میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر کئی ایسے بدبخت موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں کئی سائنسی غلطیاں ہیں، اور کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت بھی تھی جسے بعض صحابہ نے چھپا لیا تھا، کیونکہ اس آیت میں ان صحابہ کے بارے میں کچھ انکشافات کیے گئے، اور آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں وہ آیت نہیں۔ اس جھوٹ کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کے پیچھے عوامل کیا کیا ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ ہر پیغمبر اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کرتا تھا، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کریم کو معجزہ الہی کے طور پر پیش کیا، ایسا معجزہ جو دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، اور اس کا اثر تمام مشرکوں پر پوشیدہ نہیں تھا۔ لہٰذا اسی زمانے میں آپ کے دشمن قرآن کریم کی حقیقت کو چھپانے اور لوگوں کے دلوں پر قرآن کریم کی آیات کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی کئی لوگ، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ قرآن میں کئی آیات ایسی تھیں جن کو قرآن میں جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ بیوقوف نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کریم کو اپنے سینوں میں حفظ کرتے تھے، اور ان میں سے بہت ہی ایسے تھے جو کہ بعض آیات اور صورتیں چمڑے اور باریک پتھروں وغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں قرآن کریم کے علاوہ کچھ اور لکھنے سے منع فرما دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی احادیث کو بھی قرآنی آیات سے الگ رکھنے کا حکم دیا تھا، تاکہ صحابہ کرام کی پوری توجہ قرآن کریم کے حفظ اور اس کی کتابت پر ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، اور قرآن کریم زیادتی اور نقصان سے محفوظ رہے۔ قرآن ایک بڑی کتاب ہے، اس کی تقسیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرما چکے تھے، اور یہ رہنمائی کر چکے تھے کہ کس آیت کو کس صورت میں کہاں رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی ہی میں قرآن کے بے شمار حافظ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان اور رمضان کے مہینوں میں قرآن کئی دفعہ ختم کرتے تھے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ پہلی صدی ہجری کا لکھا ہوا قرآن جو ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں ہے، اس میں اور آج کے قرآن میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن میں تبدیلی ناممکن ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جمع قرآن کے متعلق دو نقطۂ نظر ہیں۔ پہلا نقطۂ نظر اہل سنت کا ہے اور دوسرا اہل تشیع کا۔ اہل سنت کا متفقہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کتابی شکل میں قرآن کو باضابطہ نسخہ قرار دے کر بقیہ نسخوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ جبکہ اہل تشیع کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات نبوی کے بعد مکمل قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا تھا، لیکن کسی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے اپنے جمع کردہ قرآن کو چھپا دیا تھا اور کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکا۔ لیکن اصل واقعہ یہ ہے
اہل سنت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمع قرآن کی کارروائی جنگ یمامہ کے بعد شروع ہوئی۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حفاظ صحابہ کی وفات سے قبل قرآن کو یکجا کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو اس کی ذمہ داری دی، کیونکہ وہ اس کے اہل بھی تھے اور عہد نبوی میں کاتب قرآن اور حافظ قرآن بھی تھے۔ زید بن ثابت نے کاغذ کے ٹکڑوں، ہڈیوں اور چمڑوں کو اکٹھا کر کے اور حفاظ سے مل کر جمع قرآن کا آغاز کیا۔ اس پورے عمل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور بڑے صحابہ ان کی معاونت اور نگرانی کر رہے تھے۔ قرآن کو ہر غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ کار وضع کیا کہ صرف صحابہ کا حفظ اور سننا کافی نہیں، بلکہ قرآن کی ہر آیت کو ٹھیک سے سمجھیں اور ہر آیت کو دو ماخذ سے لیا جائے، پہلا عہد نبوی میں لکھا ہوا اور دوسرا سینوں میں محفوظ۔ چنانچہ کسی آیت کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس پر دو گواہ اس کی گواہی نہ دیں کہ یہ آیت عہد نبوی میں لکھی گئی تھی۔ قرآن مکمل ہو جانے کے بعد یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بعد ازاں ان کی بیٹی حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ بن عمر سے عہد ابو بکر کا جمع کیا گیا قرآن طلب کیا۔ پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو حکم دیا کہ وہ اس کی متعدد کاپیاں تیار کریں۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب ان حضرات نے کاپیاں تیار کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل صفحات حضرت حفصہ کو لوٹا دی اور اس کی نقلیں سارے عالم اسلام میں بھیج دی اور حکم دیا کہ اس کے سوا بقیہ تمام نسخے نظر آتش کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس نسخے کے بعد تمام نسخے ختم ہو گئے اور یہی نسخہ باقی رہا جو مصحف عثمانی کہلاتا ہے، اور اب تک دنیا بھر میں یہی رائج چلا آ رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ آیات کو چھپایا گیا یا قرآن سے انہیں ختم کیا گیا، تو یہ سب فضول باتیں ہیں جن کا مقصد قرآن کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی اور دوستوں میں۔ اللہ حافظ۔